بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اسے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈل گیا، اللہ کا ایسا کرنا ہوا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے، بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، بیوی کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، دن رات روتا رہا، وہیں سوتا وہیں جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا، روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص رو ہی رہا تھا۔ معمول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا قبر پہ بیٹھا شخص رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں کیوں رو رہے ہو؟ یہ کس کی قبر ہے؟ کہا، حضرت اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں مالک مجھے جلدی مار دے۔ میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے، مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھے روتے روتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی کیفیت دیکھی، اس کی حالت ذات دیکھی تو آپ نے فرمایا، اچھا رو مت، میں تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کنڈا مبارک اس کی قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم سے قبر پھٹی، اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، جس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت موسیٰ، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ جس زبان سے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، آگ کھا رہی ہے۔ وہ جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا، حضرت یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا، وہ اپنی قبر میں چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا کھنڈا مبارک لگایا اور کہا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ۔ اب وہ قبر پھٹی۔ ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا، شور خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، حضرت یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اس کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص عرصہ دراز کا روتا روتا تھکا ہوا تھا۔ عرصہ دراز نے اس نے سکون سے نیند نہیں کی تھی۔ جب نیند کا غلبہ طاری ہوا اس کے اوپر، اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں سو جاتے ہیں، تیری باہوں میں سر رکھ کے سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا۔ جب اس خوبصورت عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی، یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر فدا ہو گئی۔ شہزادے نے اسے دیکھا، اسے بھی عورت پسند آ گئی۔ اس نے شہزادے کو دیکھا، دونوں نے اشارے اشارے میں بات کی۔ اب اس کی بیوی نے اس کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی۔ کہا، میری خواہش ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔
پیچھے جب شور کی آنکھ کھلی دیکھا کہ حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں، پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا، میرا عشق کہاں گیا۔ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا بیوی کے پیچھے پہنچ گیا، دیکھا کہ وہ شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا او شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ اس شخص نے کہا نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا کہ تو ہی بتا تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا میں تو تیری بیوی نہیں ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں ہوں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا اے حضرت، آپ ہی نے تو اسے زندہ کیا تھا، یہ میری بیوی نہیں تھی؟ آپ نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ کہنے لگی میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا نا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت پھر سے مر گئی۔ جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گناہ گار بن کر مرا، سیاہ کار بن کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ کہا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب اٹھا تھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جس نے ایسے شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا، کفر کی حالت میں کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، اٹھی تھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا۔ آپ فرمانے لگی کاش تو نے میرے رب کریم سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا، اس عورت کی قبر پہ بیٹھ کے تو عرصہ دراز تک روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، بیوی کے عشق میں بیٹھ کے روتا رہا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کو تخلیق فرمانے والا مل جاتا، ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دنیا سے یاری لگاؤ گے، دنیا بے وفا ہے، بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا، بے وفاؤں سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ دوستی لگانی ہے تو اپنے رب کریم سے لگاؤ، یاری لگانی ہے تو اپنے کریم رب سے لگاؤ۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح و شام اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ساری رات اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا، کہنے لگا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ساری رات مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب بھی ملا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا نہیں ملا۔ کہنے لگا پھر اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور شیطان کی بات سن کر اس نے مسلح اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا۔ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا جا کے سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اے میرے بندے، کس نے تجھے کہا میں تجھے جواب نہیں دیتا؟ او میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے نا اور پھر تو دوسری بار اللہ کرتا ہے تو وہی تو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دی جاتی ہے، ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود سے تیرا جی کرتا ہے کہ اللہ اللہ کرتے چلے جاؤ۔ تیرے اللہ اللہ تو ہمارا جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔